السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گفتگو۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، اور میرا جو فیس بک پیج ہے اس کو لائک کریں۔ آج بڑی اہم خبر ہے کہ فائنینشیل ٹائمز نے ایک دفعہ پھر جنرل عاصم منیر کو دنیا کا ایک ایسا مدبر قرار دیا ہے جس نے کثیر الجہتی ایک فورن پالیسی جو ہے اس کو نہ صرف روشناس کرایا بلکہ اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ٹرمپ نے بھی آج عاصم منیر صاحب کی بڑی تعریف کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں آج وزیر اعظم صاحب نے اپوزیشن سے مذاکرات کی گفتگو کا مذاکرات کرنے کے لیے حامی بھری ہے دوبارہ پھر سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اور اچکزئی صاحب کے درمیان کوئی مذاکرات کی ابتدا ہوتی ہے یا نہیں، لیکن اس کا ایک پس منظر ہے۔ عالمی سطح پہ جس قدر عاصم منیر صاحب کی پذیرائی ہو رہی ہے، ان کو ایک ایسے سپہ سالار کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے جو مور دین آرمی چیف یا چیف آف ڈیفنس فورسز، وہ ایک ملک کے سربراہ کے طور پہ ان کو ٹریٹ کیا جانے لگا ہے۔ اور یہ مسلم لیگ نون کے لیے تھوڑا سا اس میں پریشانی کی بات تو ہے، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، کابینہ مسلم لیگ نون کی ہے، لیکن آؤٹ آف دی بلو پاکستان کے سارے معاملات کے لیے چیف آف ڈیفنس فورسز کی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ سعودی عرب ان سے بات کر رہا ہے، امریکہ ان سے بات کر رہا ہے، چین ان سے بات کر رہا ہے۔ تو شاید اپنی کم ہوتی ہوئی طاقت جو مسلم لیگ نون دیکھ رہی ہے پاور سٹرکچر میں، اس کی وجہ سے مذاکرات کی بات اب مسلم لیگ نون کی طرف سے ہونی شروع ہو چکی ہے۔ اگرچہ اچکزئی صاحب نے کہا کہ تمام فریقین کو بیٹھ کے مذاکرات کرنے چاہیے، لیکن 2 دن پہلے جو سعد رفیق صاحب کے والد صاحب کی برسی کے موقع پہ تقریریں ہوئیں، اور خاص طور پہ جو سعد رفیق صاحب نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کو قتل کرنے میں پیپلز پارٹی کا ہاتھ تھا، لیکن آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ صلح کرنی ہے، تو ہم بھی بیٹھ گئے آپ کے تیار ساتھ اور بیٹھ گئے کہ صلح کر لی، لیکن عمران خان نے تو ہمارا والد نہیں مارا ہوا، اس سے کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ اس سے بات کرنی چاہیے، سب سے بات کرنی چاہیے۔ اور آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اگر اپوزیشن جو ہے وہ کچھ معاملات پہ، قانونی معاملات پہ اور ایسے معاملات پہ کہ جو اس میں رکاوٹ نہیں بنتے قوانین کے حوالے سے، لیگیلٹی کے حوالے، ان پہ بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، لیکن کیا اچکزئی صاحب اور ان کے جو مربی ہیں عمران خان صاحب مذاکرات کی اس آفر کو قبول کریں گے؟ مذاکرات آگے بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے؟ بقول رانا ثناء اللہ صاحب کے، ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ تو مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں اس کے بعد کسی موقع پہ ان خود ہی ڈیڈ لاک کا شکار کر دیتے ہیں اور مذاکرات آگے نہیں بڑھ پاتے۔ لیکن اس وقت جب عمران خان صاحب کی عالمی سطح پہ کوششیں جو ہیں ان کو آسانی فراہم کرنے کی، وہ بھی ناکام ہو رہی ہیں۔ ان کے بچوں نے آج مہدی حسن کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ برطانوی حکومت نے بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر آپ پاکستان جاتے ہیں تو ہم آپ کی سیکیورٹی کا ذمہ نہیں لے سکتے۔ تو اس سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ برطانیہ کی حکومت جمائمہ صاحبہ اور ان کے خاندان کی مدد کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی، اور نہ بچوں کے لیے۔ تو یہ خان صاحب کے لیے خاصی مشکل صورتحال ہے۔ پھر 17 سال کی قید بھی ہو گئی خان صاحب کو اور ان کی محترمہ زوجہ کو، تو اس کے نتیجے میں کافی مشکلات ہیں۔ یہ ایک اپرچونٹی ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی کہ وہ وزیر اعظم صاحب کی یہ جو دعوت ہے خاص طور پہ مذاکرات کی، اس سے فائدہ اٹھائیں، بات چیت شروع کریں اور منیمم ایجنڈے پہ بات کریں، تاکہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی پٹڑی پہ چڑھ جائے جہاں آمریت کا خطرہ کم ہو جائے۔ ورنہ دنیا جس طرح سے عاصم منیر صاحب کی تعریف کر رہی ہے، مجھے تو لگتا ہے 26 کا سال عاصم منیر صاحب کا سال ہوگا، وہ جو چاہیں گے کریں گے۔ فیض حمید اور عمران خان صاحب کو نپٹا کے وہ پھر سیدھے ہو جائیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، اور فوج جو کرنا چاہتی ہے اس ملک میں
کالا باغ ڈیم ہو یا نہروں کا معاملہ ہو یا کراچی سمیت دوسرے علاقوں کو صوبے بنانا اور باقی چیزیں، وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وقت ان کے کا ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا یہ الگ بات ہے، لیکن وہ ایک ایفرٹ کریں گے۔ تو آنے والا وقت سیاست کے لیے کافی مشکل ہوگا، اور اگر عاصم منیر صاحب کے اس طرح کے فیصلوں کو روکنے کے لیے سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی، تو شاید اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ میں یہ پریمپٹ کر سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس سال کے وسط میں یا سال کے آخر پر ان پارٹیوں کو مجبوراً ایک دوسرے سے بات کرنا پڑے جب یہ زیادہ کمزور ہو چکی ہوں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔